پہلے تو پاکستان انڈر 19 ایشیا کپ کے فائنل میں بھارت کو جو شکست دی ہے، اس کے بعد پاکستانی ٹیم کے مورال کے حوالے سے قاضی صاحب آپ کا کامنٹ لینا بڑا ضروری ہے۔ اس فتح پر آپ کے کیا کامنٹس ہیں؟ مطلب جس طرح سے ہماری فوج نے بھارتی فوج کو شکست دی اور آج پاکستانی ٹیم نے بھارتی ٹیم کو ہرا دیا ہے، تو اب یہ دوسری شکست کس طرح سے ہضم ہوگی بھارت کو؟ دیکھیں، ایک تو یہ بڑی لانگ اویٹڈ تھی، بڑی ضرورت تھی ہمیں۔ ہمارا جو مرائل آج کل ویسے تو بڑا ہائی ہوا اس انڈیا کے ساتھ جو ہماری جنگ ہوئی، مگر بہت سے محاذوں پر ہماری اور بھی کشمکش چلتی رہی، تو یہ اٹ از ویل ریسیوڈ اور بہت ہمیں خوشی ہے۔ اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اس انڈر 19 ٹیم نے صرف انڈیا کو شکست نہیں دی، ان تمام فیکٹرز کو بھی شکست دے دی ہے جنہوں نے ہماری سپورٹس کے بیڑا غرق کی ہے، اور اس کے بعد آج ہمیں یہ خوشی ملی۔ اور ہمیں انڈر 19 کے ان ٹینز، یہ تین جنریشن جو ہے، جنریشن ایک ٹین بھی ہے، ایک جن زی، سب سے ہمیں سیکھ لینا چاہیے۔ اور مجھے بات زینب ایک ہنسی مذاق کی یاد آ گئی کہ کسی ایک جگہ پہ پوچھا گیا جی کہ آپ کوئی لوگوں کو کوئی پیغام دیں، میں کہ جی ہمارا پیغام یہی ہے کہ ساڑھے نقش قدم تو نہ چلنا، کچھ بہتر کر لینا۔ تو یہ بہتر کیا انہوں نے، اینڈ وی آر ویری ہیپی۔ قاضی صاحب، میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ جب آپ نے کہا کہ انہوں نے ایک تو صرف انڈیا کو شکست نہیں دی، تو میں نے سمجھا کہ شاید آپ کہیں گے انہوں نے ہماری سینئر ٹیم کو بھی شکست دے دی ہے۔ یہ دیکھیں نا، میں نے اشارتاً بات، اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جس انداز میں دیکھیں آج پاکستان نے بالکل ان کو آؤٹ کلاس ہی کر دی تمام شعبوں میں، اور فائنل میں چاہے وہ انڈر 19 ہو یا جو بھی ہو، فائنل میں 191 رن سے شکست دینا بڑا ہیوج مارجن ہے، اور پھر اس میں ہر شعبے میں انہوں نے آؤٹ کلاس کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری کرکٹ ٹیم اور محسن نقوی صاحب بطور پی سی بی چیئرمین کے اور ان کے کوچز، تمام یہ پلیئر جو ہیں وہ ان کو جتنے بھی مبارکباد دی جائے اتنی کم ہے، اور اللہ کرے کہ یہ نہ صرف یہ برقرار رہے بلکہ اگلے جو ان سے سینئر ہیں وہ بھی ان سے عمران صاحب، بھارت کو سیکھنے کی بھی ضرورت ہے کہ اپنی تمام توجہ اپنی ٹیم پر دیں، نہ کہ غلط رپورٹنگ پر۔ ساری توجہ اسی طرف ہے۔ ایک ہسٹوریکل میں بات آپ کو بتاؤں، جب ہم ہاکی میں عروج پر تھے، اگر if my memory is serving me well، تو ہماری جونیئر ٹیم نے ہماری سینئر ٹیم کو ہرا دیا تھا، اور ہماری عالم یہ تھا کہ لوگ کہتے تھے، رینی فرینک کہتا تھا، پریزیڈنٹ تھا، وہ کہتا تھا کہ اگر یورپین کپ بھی پاکستان کھیل سکے، ایک ایسا وقت تھا کہ ہمارے پاس دنیا کے تمام یعنی ہاکی کے اولمپکس تھا، چیمپئنز ٹرافی تھی، ورلڈ کپ تھا، سب کچھ تھا۔ تو اس سے اس سوال تک ہم آئے، اللہ کرے یہ ہماری ہاکی کی ٹیم بھی اٹھے اور یہ بھی ہم کچھ بہتر کر سکیں۔ آمین۔ اچھا قاضی صاحب، جس طرح سے دہشت گردی والے معاملات ہیں، ہم اس سنگین مسئلے سے ابھی تک نکل نہیں سکے۔ ایون فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے بھی کہا کہ ریاست کے سوا کوئی جہاد کا فتویٰ نہیں دے سکتا۔ انہوں نے ساتھ دو ٹوک یہ بھی پیغام دی ہے کہ افغانستان فتنہ الخوارج اور پاکستان میں سے کسی ایک کو چن لے۔ ایون پاکستانی گورنمنٹ بھی کئی دفعہ یہ کنڈیشن دیتی رہی افغانستان کو، لیکن ابھی تک افغانستان کی جانب سے کوئی پیش رفت نہیں کی گئی۔ ایون اب تو یو این کی رپورٹ آ گئی ہے، یو این کی رپورٹ میں بھی جو افغانستان کا ایک بیانیہ تھا کہ یہاں سے دہشت گردی نہیں ہوتی، اس بیانیے کو غلط قرار دیا یو این کی رپورٹ نے، لیکن افغانستان کو کوئی کچھ سمجھ نہیں لگ رہی اور افغانستان کوئی پازیٹیولی اس معاملے کو لے کر آگے چلتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا۔ دیکھیں اوور دی ایئرز وہاں پہ پہلے تو دیکھیں نا، آپ کو مرض سمجھنی چاہیے، مرض سمجھیں گے تو پھر کوئی دوا دارو بھی کر لیں گے۔ بات یہ ہے کہ ایک طرح سے وہاں پہ جو جدید ریاست بنائی تھی نا گورے بہادر نے، ادھر بھی ہر جگہ بنا کے گیا تھا وہ، یہ جو جسے جدید ریاست کہتے ہیں، وہ ہوگی فارغ وہاں پہ، ٹھیک ہے، وہاں گروپس ہیں، پاور سٹرگل ہو رہی ہے، اور اس کے بعد وہاں پہ یہ جو جس جہاد سے اب ہم خود اب منکر ہو گئے، انکار کرتے ہیں، تب ہم اسے جہاد کہتے تھے، اب دہشت گردی کہتے ہیں، تو ہم نے چیزوں کو اس مقام پہ پہنچایا، اور اب بڑی کیئرفلی اور بڑا ہمیں کام کرنا پڑے گا۔ اور ٹھیک انہوں نے کہا، یہ ریاست کا ہی کام ہے کہ وہ کسی جنگ کرے یا نہ کرے، اور عوام کے مفاد میں دیکھے کہ جی ہم نے کہاں پہ کرنا ہے، اور کوئی انڈیویجول گروپس جو ہیں، ٹیرر گروپس، دے شوڈ ناٹ بی الاؤڈ ٹو آپریٹ آن دیئر اون، جس طرح یہاں ہوتا رہا، مگر وہ اب کیا کریں اس کا؟ جب یہ ڈالر جہاد ہو رہا تھا یہاں پہ، جس وقت یہاں پہ لوگوں کو لا رہے تھے، تو اب دیکھیں نا، اب اگر آپ نے ٹکٹ راولپنڈی کا کٹوایا ہے تو آپ کوئٹہ تو نہیں پہنچیں گے، تو یہ ایک ہے، اس سے ہمیں لڑنا ہے، اس سے ہمارے فوجی بھائی شہادتیں بھی لے رہے ہیں اور بڑا بریولی لڑ رہے ہیں اس کے ساتھ۔ لیکن قاضی صاحب یہاں ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ تو دیکھیں، یہ تو ہم اسلام بھی کہتا ہے کہ ریاست ہی یہ فیصلہ کر سکتی ہے کہ جہاد کرنا یا نہیں کرنا، یا ریاست ہی کسی کو غدار قرار دے سکتی ہے، یا ریاست بعض چیزیں جو ریاست نے ہی طے کرنی۔
معاملہ یہ ہے کہ جو خوارج کی ٹیمیں یہاں آتی ہیں جو تشکیل دے کے بھیجتے ہیں، آج جنرل عاصم منیر صاحب نے بھی یہ کہا کہ ان میں آپ یہ دیکھیں کہ 60% 70% جو ہیں وہ افغانی ہوتے ہیں. بالکل. اب معاملہ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں خود افغان رجیم کے سامنے بھی تو ہیں نا، اور ساری چیزیں پوری، اب یہ پوری دنیا میں کوئی چیز چھپا تو نہیں سکتا. جس جنریشن 5th جنریشن کی جو چیز باتیں ہو رہی ہیں اس میں تو ہر چیز روز روشن کی طرح آیا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بینگ تجزیہ کار، آپ کے خیال میں افغانستان ان تمام ثبوتوں کے بعد، اس تمام چیز کے بعد، کیا انڈین پریشر سے افغان رجیم نکلے گی یا ابھی بھی لاتوں کے بوتوں کو لاتوں سے ہی سمجھ آئے گی؟ دیکھیں جی کیا نکلے گی. دیکھیں نا آپ کے پاس انیشیٹو ہے. پہلی بات تو یہ آخری میری ناچیز نظر میں جو سب سے اہم اور بڑی کاوش ہوئی تھی وہ ظاہر ہے 1978 کا انقلاب ثور تھا جس کا ہم نے بیڑا غرق کر دیا اور جس کے بعد پوری دنیا ڈیسٹیبلائز ہوگی. یہاں ہی نہیں، امریکہ کے ٹاور جا کے گر گئے. میں اس کے ڈانڈے اسی سے مناتا ہوں جو 1978 کے انقلاب ثور کو برباد کرنے کے لیے یہاں پہ ہم نے جہادی آؤٹ فٹس بنائے تھے. تو پھر پوری دنیا میں داعش کدھر سے آئی؟ یہ ساری دنیا پر، یعنی ایک چھوٹے سے انقلاب کو برباد کرنے کے لیے ہم نے پورے گلوب کو دہشت گردی کے جہنم میں دھکیل دیا. تو ناؤ ریٹریونگ اٹ از بٹ ڈیفیکلٹ. اب یہ ہے کہ ہم اس سے کیسے نکلیں. اس سے نکلنے کے لیے یا ہمارے جتنے اب لیبیا کی حالت دیکھ لیں، شام کی حالت دیکھ لیں، افغانستان کی، ایک کے بعد دوسری سٹیٹ جو ہے وہ بکھر رہی ہے. یہ کیا انڈیکیٹ کرتی ہے؟ یہ انڈیکیٹ یہ کرتی ہے کہ یہ جو ایک نظریہ ریاست و معیشت تھا یہ فارغ ہو گیا ہے. اب اس کی جگہ 2 پیرلل کھڑے کر دیے. حالانکہ ہے تو سرمایہ داری نظام ادھر بھی، چائنا میں بھی اور رشیا میں بھی، مگر انہوں نے کچھ ڈیفرنٹ انداز میں چیزوں کو آگے بڑھایا اور ہم نے دیکھا کہ اسٹیٹ کی جو انٹرونشن تھی انہوں نے ٹوٹلی فارغ نہیں کی اور جس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں. تو ہمیں بڑا سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے. پھر ہمیں اپنی پولیٹیکل یہ جو کھینچا تانی ہے اور یہ اس سے نکلنا چاہیے. معیشت کے بارے میں جس طرح بھی اور پتہ نہیں کون، میں کسی اور پروگرام میں تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی بات کریں، ابھی ہم آف دی یعنی اسکرین بات کر رہے تھے کہ ایک نیا دے دیتے ہیں ہمارے احسن اقبال صاحب ویژن 2025. تو میں نے کہا حضور نائٹ میئر 2025 کا میں ہر 3 سال بعد سنوے کے ویژن دے دیں دیو تو ان ویژن نو ویکھ تک خوف آندا ہے. ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں کہ یہ ویژن تھا آپ کا جو آپ نے کیا ہے. تو میرا خیال ہے we need a very serious effort to fix this terrorism. معاشی دہشت گردی، میں آج آپ کے پروگرام پہ ایک بات بتا دوں. بہت سنجیدہ قسم کے جو تھنک ٹینکس ہیں انہوں نے ڈائریکٹلی اس دہشت گردی کو جوڑا ہے نیو لبرل اکنامک پروجیکٹ سے. جب ریاست لوگوں کو تعلیم نہیں دے سکتی، صحت نہیں دے سکتی، مکانیت نہیں دے سکتی اور لوگوں کا ایک ہجوم ہے جو آپ نے جرائم پیشہ لوگوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے، تو نیو لبرل اکنامک پروجیکٹ از ون آف دی مین کازز آف دی ماڈرن دہشت گردی یا اس کے پھیلاؤ اور بڑھاوے میں ہے. سیریس ایشوز ہیں. سیریس قاضی صاحب نے جو بات کی ہے کہ ہمیں پہلے پولیٹیکل سیاسی کھینچا تانی سے نکلنا ہوگا کیونکہ یہ بڑے سیریس نوعیت کے معاملات ہیں دہشت گردی والے، پہلے تو ہمیں اس میں سے نکلنے کی ضرورت ہے. ابھی اگر تازہ ترین صورتحال دیکھی جائے پاکستان تحریک انصاف روزانہ کی بنیاد پر تقریباً جس طرح سے کیسز آ رہے ہیں، کل بھی 9 مئی کا فیصلہ آیا. ابھی جس طرح سے بانی پی ٹی آئی نے خیبر پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ ہیں سہیل آفریدی صاحب، ان کو انسٹرکشنز دی ہیں کہ احتجاج کریں. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے سیاسی سیناریو میں کیا ماحول بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ کیونکہ ایک طرف تو مذاکرات کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، دوسری طرف احتجاج ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب تو یہی نظر آ رہا ہے بظاہر کہ پی ٹی آئی کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. پی ٹی آئی کو لگ رہا ہے اس طرف احتجاج ایک واحد راستہ. نہیں زینب، بات یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی کا مقصد صرف ایک ہی رہ جاتا ہے کہ عمران خان کی رہائی، اگر ان کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ ملکی معیشت کا کیا حال ہے، ملک ڈکلائن کی طرف جا رہا ہے یا ہم آئی ایم ایف کے چنگل میں پھنسے اس میں سے نکلنا ہے، یا جن 3 چیزوں کا ذکر ابھی قاضی صاحب نے کیا، روٹی کپڑا اور مکان، کیا یہ چیزیں ان کے جو ووٹر سپورٹر ہیں، ان کے عوام الناس ہیں، ان کو مل رہی ہیں یا نہیں مل رہی؟ تو پھر تو آپ دیکھیں کہ کوئی چیز ٹھیک ہو ہی نہیں سکتی. آپ نے اگر مقصد دیکھیں، سیاسی پارٹیاں اس طرح سے نہیں ہوتی کہ آپ اگر ایک مقصد زندگی کا رکھ لیں کہ صرف خان کو رہائی ملے گی تو پاکستان چلنا ہے. اب وہ انہوں نے سوچ اگر یہ اپنا لی ہے، وہ اندر بیٹھے ہوئے ہیں. اور پی ٹی آئی کیا ہے؟ پی ٹی آئی ہے عمران خان صاحب. جو عمران خان صاحب کہیں گے پی ٹی آئی نے وہ مانی. سہیل آفریدی آج ان کی بات ماننے سے انکار کر دیں، عمران خان تو انہیں بعد میں ہٹائیں گے. ابھی آپ دیکھیں ان کی ٹرولنگ کیسے شروع ہو جاتی. وہ جو پی ٹی آئی کا ووٹر سپورٹر ہے وہ تو چاہتا ہے کہ خان جو منہ سے اپنے کہہ دے،
खान तो उस पे अमल हो जाए। अच्छा, तो इमरान साहब, महमूद खान अचकज़ई साहब मुज़ाकरात के सिलसिले को लेकर बड़े सीरियस नजर आ रहे हैं, तो फिर अगर बानी अगर कह रहे हैं कि आप लोग एहतजाज करें तो फिर वो मुज़ाकरात किसकी हिमायत करेंगे? यही है ना कि एक तरफ तो उन्होंने जो अचकज़ई साहब को उसका सरबराह बना दिया, अपोजिशन, हाँ, अपोजिशन इत्तेहाद का। दूसरी तरफ आप ये देखें कि अगर वो अपने CM से कह रहे हैं कि आप एहतजाज करें, अब महमूद अचकज़ई साहब ने भी, काजी साहब जो बात की, उन्होंने मशरूत मुज़ाकरात के लिए आमादगी जाहिर की है, दूसरी तरफ हुकूमत ने भी मशरूत आमादगी जाहिर की है। तो जब तक अगर नीतों में इसी तरह से फतूर या खोट होगा कि दोनों तरफ से मशरूत बातें होंगी तो मसले का हल कैसे होगा? क्या आप समझते हैं कि ये मशरूत तौर पे बैठ के कोई मसला हल कर सकते हैं? काजी साहब, नवंबर 2024 में जब मुज़ाकरात शुरू हुए PTI के गवर्नमेंट के साथ, फिर 2025 जनवरी में ख़त्म भी हो गए, बेनतीजा ख़त्म हुए, बड़े सीरियस लग रही थी गवर्नमेंट भी कि हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, और हमने मौका दिया अपोजिशन को कि आए मुज़ाकरात की टेबल पर हमसे बात करें। अभी राना सनाउल्लाह साहब ने भी कुछ दिन पहले स्टेटमेंट दी, उनकी जानिब से भी यही कहा गया कि अगर बानी PTI 9 मई के हवाले से माफ़ी मांग ले और जो कुछ हुआ है उसको कबूल करें कि हाँ हमने किया है, तो फिर शायद मुज़ाकरात या बातचीत हो सकती है गवर्नमेंट और PTI के दरमियान। अभी आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट क्या आया टेबल टॉक करेगी PTI के साथ? देखिए, जो स्टेटेड पोजीशंस है ना मुतारब फरीकैन की, मैं यही इस्तेलाह इस्तेमाल करूँगा, वो उससे बच नहीं कर रहे, नंबर 1। नंबर 2, मैं ये कहूँगा कि ये जो लफ्ज़ है ना, एक लफ्ज़ मासूम लफ्ज़, इसके फ़लसफ़े में और ख़ास तौर पर एग्जिस्टेंशियलिज्म में इसके कुछ और, इनोसेंस का मतलब कुछ और होता है। हुकूमत मासूम है, वो बेचारी, उससे मुझे कोई गिला नहीं है, देखो ना, जो भी आप इसका तर्जमा करना चाहें, लिहाजा उनके क्या मुज़ाकरात करें, जहाँ मुज़ाकरात होने हैं वहीं होने हैं और वहीं होंगे अल्टीमेटली, अगर होंगे तो। एक बात, और दूसरी बात ये कि देखें, थोड़ी सी मुझे ना दानिश की कमी भी नज़र आती है यार, थोड़ी सी रस्सी लंबी कर, थोड़ी सी। मेरा मतलब ये है कि भाई अगर कोई 500-600 आदमी अडयाला के बाहर बैठा तो बैठा रहने दो, सर्दी बैठे हैं उनको जी आइए ये पानी ले भाई, हम आपकी कोई ऐसी मैसिव तो नहीं हुई अपराइजिंग, तो हमें पाकिस्तान में नजर नहीं और नजर भी नहीं आएगी। जो आप बात कर रहे थे ना, वो रोटी कपड़ा मकान के बगैर नहीं होती वो, ठीक है ना, बंदे बाहर घर भूखे बैठे और सुबह आपके लिए बाहर डंडे भी खाएं। अच्छा, तो हुकूमत खौफ महसूस करती क्यों है? जिस तरह अडयाला के बाहर अगर एहतजाज कर रहे हैं, आप वाली बात के करने दिया जाए, बानी PTI की बहनों के साथ जो कुछ हुआ, मुलाकात नहीं करने दी जा रही है, मैंने अदालती फैसला भी मौजूद है, तो फिर ये सब कुछ हो क्यों रहा है? क्यों हुकूमत इतनी इनोसेंट है इस मामले में? बस वो इनोसेंट ही कहें उसको, वो मासूम है। मतलब मैं ये समझता हूँ कि इससे कोई, देखें, एक बड़ी मूवमेंट जो PTI है वो बनाने में वो नाकाम हुई है अपनी तमाम इलेक्ट्रल माइट और स्ट्रेंथ के बावजूद, क्योंकि जो मूवमेंट्स डायनामिक्स बड़े और होते हैं, अच्छा, वो बहुत डिफरेंट होते हैं। लोग निकलते हैं तारीख के अखाड़े में, मगर कभी कभी निकलते हैं। 68 में निकले थे, उसके बाद MRD की भी हमने मूवमेंट देखी, 86 10 अप्रैल को हमने देखी, तो वो चीज़ें नहीं हैं। वो लोग कहते हैं यार हमारी तकदीर बदलो, किस्मत बदलो, हमें सेहत दो, हमें रोटी दो, वो है कोई। आखिर में आखिरी कमेंट सिर्फ आपसे लेना है काजी साहब, फिर हम ब्रेक पर जाएंगे। क्या लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नाकामी की क्या वजह है? पहले लोग धड़ाधड़ इनके पीछे चलते थे, अब उस तरह से नई क्राउड इनके पीछे आता, तो क्या समझते हैं कि कहाँ पे आपको लग रहा है? यार एक तो उनका क्राउड को आने कैसे देना है, पहली तो बात। दूसरी बात ये कि जो उनके मुकाबले में है उनका क्राउड किधर है? वो ले आए, सरकार अपना क्राउड ले आए। तो बहरहाल ये एक स्टेलमेट है, इट इज़ अनफॉर्चुनेट, और इसको टूटना चाहिए, कोई रास्ता आगे जाना चाहिए।